بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ایک طرف مہنگائی کی صورتحال ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہے کووڈ کے بعد. دوسرا پاکستان میں فیصلہ کیا گیا وزیر خزانہ کی جانب سے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی کچھ چیزوں کے حوالے سے. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ جو مہنگائی کی بنیادی طور پر وجوہات کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہے, پھر ڈالر کی قیمت بڑھنے کی, آج وزیر خزانہ میں بتا رہے تھے کہ قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو فلکچویشن بہت زیادہ آ رہی ہے مارکیٹ میں, کیا یہ اسی طرح سے برقرار ہی رہے گی؟ دیکھیں, ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ دیوالیہ ہو چکی تھی. 2018 میں جب الیکشنز ہوئے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو ہم نے بل پے کرنے تھے یا ادا کرنے تھے 30 ارب ڈالر کے تھے, اور ہمارے پاس صرف ریزروز میں 10 ارب ڈالر کے قریب تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک بینکرپٹ ہو چکا تھا. جب یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے تو وہ امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ کوئی 40-50 سال کی جو پالیسیز تھیں اس نے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کیا کہ آپ جیسے ہم ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, قرضوں کا ٹریپ میں پھنسے ہوئے تھے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہم نہ تو قرضے واپس کر سکتے تھے نہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنینس کر سکتے تھے. اس لیے آپ کو بڑی کڑوی گولیاں کھانی پڑی, جس میں ایک گولی یہ ہے کہ آپ کا جو روپے کی قیمت ہے اس کو مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی, آپ خود نہیں اس کو ڈٹرمن کریں گے. آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ریزروز خالی نہیں کریں گے, آپ اپنے ریزروز کو بڑھائیں گے اور جو بھی مارکیٹ میں قیمت بیٹھے گی وہی آپ اس پہ ٹرانزیکشن کریں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک حقیقت ہمیں ماننی چاہیے, کیونکہ 100 روپے کا ڈالر اور اس وقت 170 روپے 168 روپے تک جو پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی بہت سی امپورٹس جو ہیں, جس میں انرجی بہت بڑی امپورٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹ انرجی ہے, وہ اتنے ہی مہنگی ہوگی کیونکہ ڈالروں میں آپ نے پے کرنا ہے. پھر ہم نے جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں تو اس کی بھی قیمت بڑھتی ہے. پھر ہمارا فوڈ آئٹم جو ہے, جو آپ نے پہلے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کموڈیٹیز کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور وہ بھی ڈالرز میں جب آپ دیتے ہیں تو شاہ صاحب ابھی جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ سر یہ سبسڈی دی جائے گی تو پھر تو ایک اضافی سبسڈی تو ہمیشہ سے ایک اضافی بوجھ رہا ہے خزانے کے اوپر, پھر تو یہ اور زیادہ ڈپریسنگ سچویشن ہوگی خزانے کی. دیکھیں, اس میں جو ہے اوورآل اسٹریٹجی میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلائزیشن کے وقت تو بہت مشکل تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے, کیونکہ ایک طرف مہنگائی کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف آپ کی بے روزگاری تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک پینڈیمک بھی تھا. پینڈیمک جو ہے وہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کو ویسے ہی ڈسرپٹ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری اور زیادہ ہو جاتی ہے. سو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک تو اکنامک جو ہماری میلٹ ڈاؤن تھا بینکرپسی کی وجہ سے, دوسرا میلٹ ڈاؤن تھا پینڈیمک کی وجہ سے. ان دونوں کو آپ نے عبور کیا اور عوام نے کیا. عوام نے بڑے صبر کے ساتھ یہ سارا کام کیا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4% جب گروتھ ہو رہی ہے تو اس سے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جابز جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میں 7-8 لاکھ جابز جو ہیں ڈیلی ویجز, کیونکہ ڈیلی ویجز سب سے زیادہ افیکٹ ڈیلی ویجز کو ہوتا ہے, ان کو آپ نے موبلائز کیا ہے اور پورے ملک میں اس میں خاصی تیزی آ رہی ہے. دوسرا آپ نے ایکسپورٹس کو موبلائز کیا ہے. بالکل, ایکسپورٹس کی وجہ سے تمام فیکٹریاں کچھ ایسی انڈسٹریز جو ہیں وہ انہوں نے بڑا فلرش کیا ہے اس سارے سچویشن میں. بالکل, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل سیکیورٹی نیٹ کو بڑھانا یہ ایک حکومت کا فرض ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے وہ نہ صرف کیش پیمنٹس دیتا ہے سب سے غریب لوگوں کو, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سستے قرضے بھی دیتا ہے گھر بنانے کے لیے, اور سستے قرضے دیتا ہے اپنا کاروبار کرنے کے لیے. اور یہ ایک اچھی چیز بھی یہ ہو گئی ہے کہ اب اعتراضات تھے وہ بھی بہرحال اب اس معاملے پر نہیں رہے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لغاری صاحب, ایک جانب تو یہ ایک پیرالل جو ہے وہ بہتری ہے, لیکن دوسری جانب ایک عام آدمی کے لیے
جب وہ بازار جا رہا ہے اس کی گروسری کے بلز بہت بڑھ جا رہے ہیں، تو ہم کس ترقی کو، کس تنزلی کو دیکھیں؟ ایک پکڑتے ہیں دوسرا ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ نہیں، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے حکومت کا، اور حکومت نے شہریوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کبھی، اور ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سوچا، اور چونکہ سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا چکا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر تمام وہ ایلیمنٹس جو ابھر کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لیبر یونینز، کہاں ہیں وہ لیبر کی فیڈریشنز، کہاں ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز، کہاں ہیں وہ لوگ جو آ کر پروٹیسٹ کرتے تھے؟ اب تو سیٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اب تاجر پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور صنعت کار پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں اور ہڑتال کرتے ہیں۔ اب تو ورکرز کلاس جو ہے وہ تو بالکل پیچھے چلی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں احتجاج کا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ اب تو احتجاج بھی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وسائل بھی انہی کے ہاتھ میں۔ عام آدمی پس چکا ہے اور اس کی آواز کہیں بھی نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی عوام کی آواز اس طرح سے نہیں اٹھاتی ہیں جس طرح سے 60-70 اپنی آواز جو ہے وہ ان کی بہرحال زیادہ وہ مضبوط ہوتی ہے، اپنی آواز ہی اٹھا پاتے ہیں۔ ایک اور بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک اور بھی معاملہ کراچی کے شہریوں کے لیے ہے کہ سوئی سدرن گیس جو ہے اس نے اعلانات کیے ہیں کہ اگلے 4 دن تک بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گیس کی بندش کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سلمان صدیقی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ اصل یہ کیا معاملہ ہوا، کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ 4 دن تک یہ رہے گا؟ جب آپ کے الیکٹرک کو بھی کم دیں گے، کچھ انڈسٹریز کو بھی کم دیں گے، تو ایفیکٹ اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ کا گھریلو صارفین پہ بجلی اور گیس دونوں میں آئے گا؟ جی اس میں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایس ایس جی سی کا جو گیس سسٹم ہے اس کی سپلائیز میں کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ جو اینگرو کا ایل این جی ٹرمینل ہے اس پہ ایس ایس آر یو کی تبدیلی ہو رہی ہے، جسے ڈرائی ڈاکنگ کہا جاتا ہے، تو وہ 4 دن تک ٹرمینل اپنی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا آر ایل این جی کا جو انپٹ ہے اس میں 150 سے 75 MMCFD ہمارے سسٹم میں گیس کم آئے گی۔ ظاہر ہے اس کے حساب سے ہمیں اپنا گیس کے لوڈ کو مینیج بھی کرنا ہے، تو ہم نے 4 دنوں کے لیے مکمل طور پہ سندھ اور بلوچستان میں جتنے بھی سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو گیس کی ترسیل کو منقطع کیا ہے۔ خالی ہم نے کہ الیکٹرک کو سندھ نوری آباد پاور کمپنی کو اور فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کو جزوی طور پر ان کا لوڈ میں کمی کی ہے، کوئی سگنیفیکنٹ کمی نہیں کی ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے انڈسٹری جو نان ایکسپورٹ جیسے آپ بات کر رہے تھے اس کو بھی ہم نے گیس ریڈیوس نہیں کی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو ان کی بھی تھوڑی بہت جو کہ نان ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کی گیس کی سپلائی میں بھی تھوڑی بہت کرٹیلمنٹ ہوگی۔ تو گھریلو صارفین کے لیے جی گھریلو صارفین کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ جی تو یہ اس لیے کیا گیا کہ جو سندھ اور بلوچستان کے ہمارے گھریلو صارفین ہیں اور جو تجارتی صارفین ہیں جو ہماری اولین ترجیح ہوتے ہیں اس میں ان کے پریشرز میں بالکل کمی نہ آئے، کیونکہ ظاہر سسٹم میں جب لوڈ کی کمی آتی ہے تو سپلائیز اور ڈیمانڈ کا گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مینیج کرنا ہمیں پھر پرائرٹی پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ سی این جی کو ہمیں پہلے بند کرنا ہے، تو وہ ہم نے پہلے بند کیا اس کو اور باقی جزوی طور پہ کم کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے گھریلو اور تجارتی صارفین جو ہیں ان کو گیس کی سپلائیز میں کوئی ایشو نہ آئے۔ ٹھیک ہے، سلمان صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ ترجمان ایس ایس جی سے موجود تھے۔ اور لغاری صاحب آخر میں سر وہ ہے کہ مشکل جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے چاہے وہ ہمیشہ یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب انڈسٹریز کے لیے نوری آباد میں انڈسٹری چلتی رہنی چاہیے اور وہاں بھی چلتا رہے، لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاور جو ہے، اتھارٹی جو ہے، وہ اقتدار جو ہے وہ اوپر بالائی طبقوں کے پاس ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، نہ سول سیٹ اپ میں ہوتا ہے نہ کسی اور سیٹ اپ میں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی سے نہیں ہوتی ہے، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ پولیٹکس اصل جہاں سے نرسریاں تھیں، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے، نرسری نہیں ہے، کالجز کے الیکشن، یونیورسٹیوں کے الیکشن ہوتے تھے، وہ نرسری ختم ہو گئی، اور لیبر یونین سے لیڈرز آتے تھے، وہ نرسری ختم ہو گئی ہے۔ اب تو سر امپورٹڈ ہیں سارے کے سارے اور ایکسپورٹرز ہیں، بس لیڈرز، اور لیڈرز کی تو اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔